رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. خوش آمدید اور ویلکم بیک ہمارے کچن کے اس لذیذ سیگمنٹ کے بعد. اب باری ہے ہماری رحمت ہے مہمان کی، اور رحمت ہے مہمان میں ناظرین کرام ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں وطن عزیز کے ان نامور لوگوں سے جنہوں نے نہ صرف کمیونٹی کے شعبے میں، نہ صرف سماجی شعبے میں، نہ صرف سیاسی شعبے میں، بلکہ کئی شعبوں میں اپنا نام پیدا کیا ہو. اور آج ہماری خوش بختی کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے اس رحمت مہمان کی جو احباب زینت بنے ہیں، شاید ان کے لیے میں اپنے الفاظ اپنی زبان سے کچھ کہوں تو وہ کم رہ جائے گا. آپ نے مشکل حالات میں اپنی جماعت جسے ہم پاکستان سنی تحریک کے نام سے جانتے ہیں، ان کی قیادت کو سنبھالا، اور نہ صرف یہ کہ بانی کے بنائے ہوئے رول کو آگے بڑھایا ہے، ان کے بنائے ہوئے اسلوب کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا، بلکہ اس وقت اس مشکل وقت میں ساتھ ان نوجوانوں کو دلاسا بھی دیا، اور انہیں آگے بڑھنے کی جستجو، آگے بڑھنے کی لگن اور انتہائی مذہبی رواداری کے ساتھ آگے بڑھنے کا یہ درس دیا. شاید یہی ان کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے. آپ نے ممتاز سماجی اور کاروباری گھرانے میں آنکھ کھولی، اور شہر کراچی کا شاید ہی کوئی کاروباری یا سماجی تقریب ایسی ہو جس میں آپ کی شرکت یقینی طور پر نہ سمجھی جاتی ہو. ہم سب کے نہیں، میں سمجھوں گا کہ خاص طور پہ جتنی بھی ہماری مذہبی، کاروباری اور سیاسی شخصیات ہیں ان سب کی آنکھ کے تارے ہیں. آپ عزت مآب انجینئر محمد سرور اعجاز قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ سر. آج ہمارے اس اسٹوڈیو کی زینت، میں کہہ رہا ہوں رونق اور بڑھ گئی ہے. 4 چاند میں کہوں گا لگ گئے ہیں کہ آپ ہماری اس اسٹوڈیو کا حصہ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج کے اس نشست کو ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں وہ بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ، جس خوبصورت الفاظوں سے نوازے اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے. جزاک اللہم خیر. جی آغاز ہے ہمارا فارمیٹ ہے اس نشست کا کہ روح پرور آغاز ہوتا ہے، اور آج ایسے ہی روح پرور نعت کے لیے روح پرور آواز کو آج ہم نے یہاں دعوت دی ہے. آپ پی ٹی وی کے ایوارڈ ونرز نعت خواں ہیں، ممتاز نعت گو شاعر، خود نعت گو بھی ہیں، اور نعت گو شاعر اقبال عظیم صاحب، بہت بڑا نام ہماری اس نعت گو شاعری کا. آپ ان کے شاگردوں میں سے ایک ہیں. 22 سال سے ججز کے فرائض بھی انجام دیتے رہے آپ مختلف مقابلوں میں پی ٹی وی سے. کسی مزید تعارف کی گنجائش نہیں. جناب شکیل مدنی صاحب آج ہمارے سامنے. السلام علیکم شکیل بھائی. وعلیکم السلام. شکیل بھائی بہت بہت شکریہ. آج کی یہ محفل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس رمضان کی محفلوں میں سے منفرد ترین محفل ہے کہ احباب مہمان بھی ہمارے رحمت مہمان یقینی طور پر رحمت ہیں، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ان سے محبت رکھتے ہیں. اور آپ کا آغاز بھی ماشاء اللہ میمن ٹی وی کے تمام عہدیداران کو اور جو ان کے کارکنان ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ ہر ایسے مواقع پر ہمارا جو مذہبی تہوار آتا ہے تو اس میں ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر پیش ہوتے ہیں، اور خوبصورت پروگرام، اور ماشاءاللہ آپ خود بھی بہت اچھا بولتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. سر آغاز ہو جائے کسی حمد کے ساتھ. اللہ اللہ کرو صدا، اللہ 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 کرو صدا، اللہ 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 کرو صدا، اللہ ابتدا اللہ انتہا، اللہ ابتدا اللہ انتہا، اللہ. میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود
بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ۔ اتنے اچھے مہمان یہاں پر تشریف فرما ہے ماشاء اللہ۔ یہ شعر آپ توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی۔ فکر عاجز حروف ہیں بے بس، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، کیونکہ حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، شرک و الحاد سے بچے رہیے، شرک و الحاد سے بچے رہیے، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، بے سہاروں کا آسرا اللہ، بے سہاروں کا آسرا اللہ، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، اللہ اللہ کرو صدا اللہ، ابتدا اللہ انتہا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ کیا خوبصورت آغاز فرمایا شکیل صاحب آپ نے، بہت بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب آپ کا۔ آج کے ماحول کو آپ نے اپنی گرفت میں لے لیا، ماحول کو اپنا غلام بنا دیا الحمدللہ۔ میں بات میرے رب کے ذکر کا، تو جب اس کا ذکر ہوتا ہے وہ اپنے حساب میں سب کو لے لیتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ہمارا مہمان بھی جھوم جھوم کے آپ کے اس کلام کو جو ہے وہ بار بار پڑھ رہے تھے۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہوا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے درمیان آج سربراہ پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد سرور اعجاز قادری صاحب موجود ہیں۔ تو آج کے پروگرام کو، آج کی اس نشست کو میں تھوڑا سا مختلف کرنے کے لیے حضرت آپ سے آغاز کروں گا کہ 14 جولائی 1961 کو پیدا ہونے والا سرور اعجاز قادری آج پاکستان کی ایک معتبر ترین اور جسے شاید نوجوانوں نے جتنی پذیرائی بخشی ہے پاکستان سنی تحریک کو، یہ شاید یہ بہت کم جو ہے وہ، خاص طور پہ مذہبی اگر میں جماعتوں کی بات کروں تو سر یہ جو جرنی ہے، میں ضرور چاہوں گا کہ آغاز اور پھر انجینئر پڑھے لکھے لوگوں کا ہماری سیاست میں آنا یہ ضمن سوال ہوگا، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ آج آپ کی
ابتدائی زندگی کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ کہاں آنکھ کھولی, کہاں اب ابتدائی تعلیم کا آغاز ہوا, کن کن نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے آج الحمدللہ جو کامیاب ترین سیاسی, مذہبی, سماجی, کاروباری شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے, اس کے پیچھے کیا کیا راز ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے تو آپ کے اتنے خوبصورت الفاظوں کا, اتنی خوبصورت سوچ کا, فکر کا اتنا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ, بہت عزت افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے, آمین. اور دوسرے طور پہ سب سے پہلے اس کے بعد میں میمن ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا, آپ کی پوری ٹیم کا. بہت خوبصورت ٹیم, محبت بھری ٹیم, اور ہر شخص اپنی جگہ ایک ہیرا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, علی بھائی بڑے خوش قسمت ہیں کہ علی بھائی کو ایک بہت اچھی ٹیم ملی, کیونکہ ٹیم کا ہونا بڑا ضروری ہے. اچھے دوستوں کا ہونا اس دور میں بہت ضروری ہے. وہ ٹیم ہے, ورک ہوتا ہے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے اور کامیابی کی منزلیں طے کرتی ہے. تو میں میمن ٹی وی کے تمام اراکین کا, بالخصوص علی بھائی کا, وہ ہمیشہ اپنی شفقت میں اور پروگراموں میں یاد رکھتے ہیں. سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب. آپ نے بڑا آج مجھے دوبارہ اپنی ابتدائی زندگی میں لے کے جا رہے ہیں, ماضی کے دریچوں کی آواز. تو اچھا لگ رہا ہے مجھے آج کہ میں ذکر کروں گا, اور میری نوجوان دوست احباب سب دیکھیں گے. وہ میری جو پیدائش ہے وہ کوئٹہ میں ہوئی, فورٹ سنڈے من میں. کچھ عرصہ میں کوئٹہ میں رہا. میرے والد کلاس 1 آفیسر تھے اے جی سندھ کے اندر, 17 گریڈ کے. ابتدائی تعلیم ٹیکنیکل ہائی اسکول, اس کے بعد گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کراچی یونیورسٹی سے ہوتا ہوا آج یہاں پہ پہنچا. پھر بیلا انجینئرنگ جوائن کی, پھر پاک سوزوکی میں چلا کہ جیپنیز کے ساتھ 17 سال رہا. جاپان, انگلینڈ, سارے کنٹریوں کا دورہ کیا. جیپنیز پہ تھوڑی لینگویج بھی تھوڑی سی اس میں گفتگو کر لیتے ہیں, جاپانی میں بھی. تو ان کے ساتھ رہا 17 سال. 2006 میں آفٹر نشتر پاک ریزائن کیا. اور تب تک آپ مطلب اس بڑے واقعے اور حادثے سے پہلے آپ ایک پروفیشنل کے طور پر زندگی گزار رہے تھے. پروفیشنل کی زندگی تھی میری 2006 تک, ماشاءاللہ 2006 تک. اور بہت اچھی زندگی گزری, اور اس قوم کے ساتھ وقت گزارا جو دنیا کی سب سے پڑھی لکھی اور ایماندار قوم ہے, جاپنیز, جنہوں نے جو سب سے ٹاپ پرائرٹی نا آج ہماری, جو ہماری نہ لیڈر کی, نہ ہمارے سیاست دان کی, ہماری پاکستان کی یا حکومت گورنمنٹ کی, مجھے نہیں پتہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ ان کی پالیسی میں نہیں ہے کہ ایجوکیشن کو ہم پرموٹ کریں, تعلیم کو. آپ دیکھیں جیپنیز نے جب ہیروشیما ناکاساکی ہوتا ہے, اس کے بعد انہوں نے بنجوں کا ہاتھ میں بندوق نہیں دی, قلم دیا. قلم دے کے ان کو اتنا ایجوکیٹ بنایا کہ انہیں آج وہ پوری دنیا کے معاشی ہب, معاشی طور پہ مضبوط ترین قوم ہے. اور ٹیکنالوجی میں تو میرے خیال سے ابھی, حالانکہ انہوں نے جرمن کو کاپی کی ہے, پہلے نمبر 1 جرمن تھا ٹیکنالوجی میں, لیکن انہوں نے ان کی اس کی کاپی کر کے آج جاپان, دنیا کی کوئی گھر ایسا نہیں آپ کے, ایون کہ کوئی ایسا نہیں. ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں تو ہماری گھڑیاں بھی میڈ ان جاپان ہوں گی. تو اس قوم کو پڑھانے لکھانے کا آج کیا ہے کہ وہ دنیا کی ہر قوم ان کے غلام ایک کہنا چاہیے. ٹیکنالوجی بھی غلام ہے. جنگ ہے, فائٹ جو ہے آپ کی معاشی طور پہ, جس کی معیشت مضبوط ہوگی وہ ملک مضبوط ہوگا. ہزاروں ہتھیار ہوں کچھ بھی ہے, لیکن نہیں. بہرحال اپنی زندگی کی, اور 2006 میں ریزائن کر کے اس منصب پر آئے. ایک عام سلیم بھائی سے بہت پیار تھا. میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تھی کہ انہوں نے اس وقت میں 27 رمضان 1990 کو اس کی بنیاد رکھی تھی اپنے رفقا کے ساتھ مل کر. اس کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان میں دھماکے ہو رہے تھے, علماء, مشائخ, مذہبی, علمی, سیاسی, کاروباری, کوئی بچا ہوا نہیں تھا, کوئی محفوظ نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے تھے مسجد میں نہ جانا, وہ بم دھماکہ ہو جائے گا, دہشت گردی ہو جائے گی, اعتکاف میں نہیں بیٹھنا, کچھ ہو جائے گا. ایک خوف کی فضا تھی اس میں. میرے یہ نوجوان, میرے قائد محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیڑا اٹھایا. ہم ان کے رفقا میں تھے, ساتھیوں میں تھے, اور آج الحمدللہ آج تک یعنی کہ 33 سال میرے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی ہے. اور ان کی میں نے اچھا ان کو ایجوکیشن کا بھی ان کو بہت شوق تھا.
اس دور میں کمپیوٹر نیا آیا تھا، تو ضیاء الدین کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے نام سے باقاعدہ انہوں نے کمپیوٹرس کا آغاز کیا، تعلیم بنیاد حاصل رکھی اور بنیاد رکھی اس کی ایجوکیشن کی. انہیں بہت شوق تھا، پڑھے لکھے لوگ میرے پاس رہے، تو ہم اس وقت جاتے تھے کمپنی سے آ جاتے تھے محبت میں ان کے پاس. کیا بات ہے. بہرحال یہ ایک زندگی کا بہت، اور صبح جانا اور آنا، اس کے بعد پھر تنظیم کو وقت دینا، تو یہ بھی ایک بہت ہارڈ جاب ہو جاتی تھی. صبح رات کو گھر پہنچتے تھے لیکن ایک لگن تھی دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں. یہ بتانا یہ تھا کہ دنیا بھی اگر ساتھ تھی تو دین بھی ساتھ لے کر چلتے تھے. دین منع نہیں کر رہا آپ کو دنیا کے کاموں سے، کاروبار سے منع نہیں کر رہا، بزنس سے منع نہیں کر رہا، لیکن اگر ہم وہی کام شریعت کے مطابق، حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو لیں، پوری زندگی آپ کی عبادت، آپ کا کاروبار عبادت، آپ کا چلنا عبادت، آپ کا پھرنا عبادت، سونا عبادت، آپ کا بزنس عبادت. تجارت میرے آقا کریم کی، میں 11 سال کی عمر مبارک میں تجارت کی تھی. پہلی دفعہ اپنے چچا کے ساتھ دمشق تشریف لے کے گئے، میں نے وہ جگہ بھی دیکھی جب میرے آقا کریم تشریف لے کے گئے تجارت. تو تجارت پسندیدہ تھا. اور آج میں سمجھتا ہوں اتفاق سے میرے پیر و مرشد بھی میمن کمیونٹی سے، میرے مرشد ہیں، دعوت اسلامی کے امیر ہیں، میرے پیر و مرشد بھی ہیں. اور اس کے بعد سیاسی طور پہ میں حاجی حنیف طیب کے ساتھ میں نے پھر سیاسی طور پہ آغاز کیا تھا. نظام مصطفیٰ پارٹی انہوں نے بنائی تھی، تو اس وقت ان کے اس میں الیکشن میں حصہ لیتے تھے. تو اتفاق سے میرے سارا زندگی جو ہے میمنوں میں گزری ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں یار میمن پہلے مومن ہے پھر میمن. تو یعنی کمیونٹی کے لحاظ سے جو محبت کا، پیار کا، کاروبار کا، اخلاق کا، کھلانے کا، پلانے کا، دل کھول کے بانٹنے کا جو ایک رنگ دیکھا ہے، جذبہ دیکھا ہے نا، وہ آپ کو پورے پاکستان کے، پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا. کیا بات ہے. کیا اب یقیناً یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے، آج اس پاکستان کو محبت، آج خون یہ ریزہ ریزہ ہوا، بلکتا ہوا، سلگتا ہوا، ابلتا ہوا یہ پاکستان، جہاں نفرتوں کے لاوے پٹ رہے ہیں، کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں، اور دہشت گردی ہے. تو ہم اس وقت 80 کی دہائی میں بھی یہی وقت تھا، اور آج جنا کے اس پاکستان کو پھر ایک بچانے کے لیے مجھے اور آپ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. یہ لگن تھی جو تحریک کے ساتھ جڑ گئے، اور جڑ کے آج آپ کے سامنے موجود ہے. کیا بات ہے. کیا بات، مطلب کیا پھول جھڑتے ہیں جب حضرت جو ہے وہ بات کرنا آغاز کرتے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا نقطہ دیا، اس پہ انہوں نے میرے سوال کے ماخذ کو سمجھتے ہوئے وہ تمام احباب نہ صرف یہ کہ اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے، بلکہ اب اس زندگی کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کس نئی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اس وطن عزیز کے لیے میں سمجھوں وقف کر رکھا ہے. مزید گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں وقفے کے بعد دوبارہ آغاز ہوتا ہوں اور ایک اور منفرد سوال کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ہماری اس رحمت مہمان کی گفتگو کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا.
خوش آمدید رحمت مہمان کے اس سیگمنٹ میں، اور انتہائی ایمان افروز اور انفارمیٹیو گفتگو ہم نے آغاز میں کی انجینئر سرورت اعجاز قادری صاحب سے. اور سر یقینی طور پر آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی زندگی کو جب میں کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 360 ڈگری کا جو ہے وہ چینج آپ کو لانا پڑا، کیونکہ ایک بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ آپ نے ایک ایسے موقع پر جہاں تنظیم کو، تحریک کو اور پاکستان کو ضرورت تھی، اور آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. یقینی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کی فیملی لائف یقینی طور پر متاثر ضرور ہوئی ہوگی. تو کتنی متاثر ہوتی ہے آج آپ سے پوچھنا ان تمام نوجوانوں کے لیے، اور پھر کتنا ضروری تھا کہ وہاں پر تھوڑا سا یقینی طور پر کم وقت ضرور دے دیا جائے، لیکن تحریک کی ضرورت پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے، عوام کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو بیلنس ہے اس کو محترم انجینئر صاحب کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ ایک اور بات جو میں بیچ میں شروع میں ابتدائی اس میں جو میری زندگی گزری نا، وہ علماء اور مشائخ کے ساتھ بھی گزری. کیا بات، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے بھی گزری. تو ان سے اور پاکستان بنتے ہوئے جو میں نے ایک چیز دیکھی کہ پاکستان کے اندر جو بڑا کردار تھا وہ ہمارے علماء اور مشائخ کا تھا. یعنی کہ اگر جب پیر جماعت علی شاہ صاحب کے بعد قائد اعظم تشریف لے کر جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ ضرورت ہے، پیسے نہیں ہے اس میں، تو انہوں نے بولا آپ ایسا کریں پورے پاکستان کے تاجروں سے پیسے جمع کر لیں، جب جمع ہو جائے تو اس کے ڈبل مجھ سے لے کے چلے جائیں. کیا بات، اپنی جیت تحفے میں پیش کر دی. نواب کلات وہ کہتے ہیں سونے میں قائد اعظم کو تول دیتے ہیں. مطلب یہ ایک لگن تھی اس کا، کاروبار ہو، یہ ہو، ہر شخصیات ہو، مذہبی اور روحانی، سب نے مل کر اس پاکستان کو بنایا. جنہاں کے اس پاکستان جنہوں نے ہمیں پاکستان بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب، رنگ و نسل مذہب. آج تو ہم اس معاملات کو جس طرح بھی ہے انشاءاللہ آگے اس پہ کل میں نے اپنی اس پہ ویڈیو بھی جاری کی کہ اس حالات کے اوپر ملک کی سلامتی پہلے نمبر 1 پہ، ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے. اچھا پھر ہمارے علماء مشائخ کا بڑا کردار ہے ہونا پاکستان بنتے ہوئے تھا، بچانے کے وقت بھی ان کے کردار کی اس وقت بڑی اہمیت ہے. اور یقیناً وہ ہمارے رہنمائی کرتے ہیں ہماری شرعی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے. اور جب اسی موجود ہوگی یہ چیزیں، پھر خلفاء راشدین والی زندگی ہوگی. پھر کوئی جب فاروق اعظم سے پوچھے گا، اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. نمبر 1 اکاؤنٹیبلٹی. اب اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے جو جس کا پہلا نقطہ یہ ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے امن اور سلامتی. امن سلامتی خالی مسلمان کے لیے نہیں ہے، اس میں ہندو بھی آتا ہے، اس میں غیر مذہب بھی آتے ہیں، سب کے لیے امان دیتا ہے، سب کو سلامتی دیتا ہے. اگر فاروق اعظم سے کوئی پوچھے اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں، کہا حضور آپ کو تو سب کو ایک سوٹ ملا تھا، آپ کی تو ہائٹ بہت لمبی ہے، آپ نے یہ سوٹ ڈبل کہاں سے آیا؟ تو بیٹا اٹھ کے کہتا ہے یہ بابا کو میں نے اپنے حصے کا سوٹ دیا تھا. خلیفہ وقت سے یہ سوال کرنا کیا آج کر سکتے ہیں ہم اپنے حکمرانوں سے؟ کیا آج ہم اپنے حکمرانوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بہرحال یہ کہیں بات اور نہ نکل جائے، علی بھائی کی یہ نہ ہو کہ مشکل ہو اور وہ کہیں کہ یار کٹ کرو. تو بہرحال ہم نے نا اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سر یہاں کردار کی بات ہو رہی ہے. سر میں یہاں ایک مضمن سوال، آپ نے علماء کی کردار کی بات کی. مذہبی رواداری جو ہے یہ اور اس میں جو مذہبی تشدد کا ایلیمنٹ آ گیا، ایک دوسرے پر مختلف قسم کے الزامات کی بوچھاڑ جو ہے بنا کسی تحقیق کے، اور ایون بہت کچھ اس میں ایسا ہوتا ہے جس کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا، عموماً ایسا نظر آتا ہے. سر اس موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ان تمام مذہبی مسالک کو، تمام مذہبی لوگوں کو کہ ہمیں کس قسم کا رول اس مشکل وقت میں ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں ہم نا سب سے بڑی بات ہے، آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے اور یقین مانے 2005 کی ضرورت ہے اس سوال کا جواب. وہ یہ کہ بتائیں ہم ایز اے آقا کی امت ہیں، ہم آقا کی حضور ہمارے رحمت للعالمین ہیں. جب وہ پوری رحمت بن کر آئے تو وہ رحمت سب کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور واقعات ملتے ہیں، بہت بڑا بات بڑھ جائیں گی. لیکن آج جو سب سے بڑے اہم بات ہے جو اسلام کا پہلا سا رواداری، محبت، پیار، صبر، درگزر، امن، یہ آپ کی امن کی ضمانت ہے. کیا بات، یہ امن اور سلامتی کی ضمانت ہے جو دین کا، اسلام کا پہلا اصول ہے، نمبر 1 پوائنٹ ہے امن اور سلامتی. اس کے لیے ہمارے اندر صبر آج ہے ہم میں نہیں، آج ہم میں برداشت ہے نہیں، آج ہم میں درگزر ہے نہیں، آج ہم کسی کی بات کو برداشت کریں. لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب ہوتی ہے کہ ہم ڈیبیٹ کریں، لیکن اگر آپ اپنے نقطۂ نظر کو میرے اوپر امبوز کریں گے تو لڑائی ہو جائے گی. ایسا ہی ہوگا. ہم نہیں کریں. آپ اپنی جگہ کام کریں، ہر مسلک اپنی جگہ کام کر رہے کریں،
لیکن لڑائی کی وجہ سمجھ میں آئے کہ یورپ میں کیوں نہیں ہوتی. لڑائی کی وجہ مجھے بتائے کوئی کہ یہ صرف پاکستانی کیوں رہ گیا. اس پاکستان کے ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے پاکستان کو کیوں ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, کیوں یہ تفرقہ کرنا چاہتے ہیں, یہ کس نام پر ہم لڑنا چاہتے ہیں. حضور تو رحمت للعالمین ہے, تو پھر میری زبان میرا اخلاق کدھر چلا گیا. دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقتور چیز آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ہے. جن قوموں کے اخلاق اور اقدار ختم ہو جائیں, کردار ختم ہو جائے, وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اگر ہم دنیا کے اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایمانداری کے اندر اگر دنیا کا کوئی ملک ہے, میں آپ سے اگر سوال کر لوں تو مسلمان کا کوئی نام, ملک کا نام نہیں آتا. واٹ از دا ریزن؟ واٹ از دا ریزن؟ ریزن از کہ لیڈرشپ آپ کے پاس نہیں ہے. آج ہمارے علماء اور مشائخ کا جو کردار ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں کہیں کوئی کمزوری ہے. اگر وہ رول ماڈل نہیں بنیں گے ہمارے لیے, کیونکہ ہم تو انہیں اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں, ہم انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں, تو ان کو اپنا رول ماڈل پیش کرنا ہوگا. ان کا صبر دنیا دیکھے کیا کہتے ہیں, یہ صبر ہے. ہم انبیاء کی مثال دیتے ہیں, ہم صحابہ کی مثال دیتے ہیں, تو ہم ان کے صبر کا ذکر کرتے ہیں. آقا کریم کو پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور فرشتے آگے کہتے ہیں کہ حضور ہم یہ پہاڑوں کو آپس ملا کے ان کو ختم کر دیں. کہا نہیں, یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل کرنا پڑے گی. ہم سوچ دیکھیں, ویژن دیکھیں, ہمارا ویژن ختم ہے. ہمیں سوچ ہی آگے کی نہیں. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوئے. ہم اپنے ملک کو پہلے دیکھیں. سورہ معاہدہ آیت نمبر 33 یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس جنگ کے بھی اصول بنائیں, آپ کسی عورت, کسی بچے, ایون سر آپ کسی رائب پہ تلوار نہیں اٹھا سکتے اگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. اب اس سے نہیں لڑ سکتے. رائب ایک غیر مذہب کے لیے بھی یہ حکم ہے. یہ تو یہ اسلام قید نہیں کرتا. اسلام تو شانتی کا, محبت کا, پیار کا, رواداری کا, برداشت کا سبق دے رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم ہیں اور ہم آخری عشرے میں ہیں جو جہنم سے آزادی کا ہے. رحمت گزر گئی, مغفرت گزر گئی, اب تیسرا عشرہ آ گیا جہنم سے آزادی کا. آئیں سچے دل سے توبہ کر کے ہم کہیں کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ ہے, یہ امت ہے. ہمیں اس امت کو متحد کرنے کے لیے اپنے اندر سے اپنی انا, اپنی ڈگنیٹی کو ختم کرنا ہوگا. جو ہم صحیح اپنی جگہ ہونی چاہیے, لیکن مفادات کے لیے نہیں ہونی چاہیے. انا مفادات سے بالاتر ہم سے یہ سوچیں موضوع کی امت ہے, ہم امتی ہیں. ہم یہ سوچیں اگر وہ حاتم طائی کی بیٹی کو پکڑ کے لا کے بیچ میں بٹھاتے ہیں اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, اور آقا کریم تشریف لے کر آتے ہیں, آپ اپنی چادر مبارک کو ان کے سر پہ رکھتے ہیں حاتم طائی کی بیٹی کے اوپر, تو صحابہ کہتے ہیں حضور یہ تو کافرہ ہے. آپ خالی یہ جملہ ہے جو میرے دل پہ جا کے لگا. تاریخ کے جملوں میں لکھا گیا ہے یہ جملہ. کیا وہ بیٹی نہیں ہے؟ مسلمان تو نہیں تھا, وہ بیٹی نہیں ہے, بیٹی سانجی ہے. وہ ہندو کی ہو, کافر کی ہو, مسلمان کی ہو, غیر کی ہو, کسی کی ہو, عزت سانجی ہے. آج ہم اس نقطے کو تو سمجھے. حضور کی زندگی کو پڑھتے, حضور ہمارے رہبر رہنما ہیں, تو ہمیں ان کے اصولوں کو, ان کے سیرت کو, ان کے کردار کو, ان کی محبت کو, ان کے عشق کو, ان کے صبر کو, ان کے برداشت کو ہمیں اپنے نافذ کرنا ہوگا. جسم برداشت, عدم برداشت اس حد تک بڑھ رہا ہے, اور حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ عدم برداشت جو ہے نا, یہی ہمیں شاید باقی تمام قوموں سے جو ہے نا مختلف کر کے ہمیں مزید گراوٹ کی طرف لے جا رہا ہے. خدا کے لیے ہر شعبے میں آپ کو برداشت کی ضرورت ہے. اسی طرح سے دین اور مذہب کے معاملے میں بھی ہمیں عدم برداشت کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا اور برداشت کے معدے کو اور بڑھانا ہوگا. حضرت پلیز, جو سب سے تباہی کی بربادی ہے وہ ہماری حسد ہے. علی ممبن فیڈریشن کو لے کے چل رہا ہے, بنا رہا ہے. نو, حسد کی ضرورت نہیں ہے. اور ایمان والا کا دل جو ہوتا ہے نا, اس دل میں, یہ دل چھوٹا سا ہے نا, ایمان والے کے دل میں یا تو ایمان ہوگا یا حسد ہوگا. اب یہ فیصلہ کر لیں. دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. ایک تلوار میں دو, ایک میان میں دو تلواریں نہیں سکتی. ایسے دل کے اندر یا تو آقا کی محبت یا ایمان ہے یا پھر حسد ہے. حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے. جیسے لکڑی کو آگ لگائیں, لکڑی جل گئی, ختم ہو گئی, وہ کام نہیں ہوتا. حسد انسان کو ایسے جلا دیتا ہے, اس کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. لہٰذا آئیں حسد نہ کریں, رش کریں. یار کہتا ماشاء اللہ آج کتنا خوبصورت اسٹوڈیو بنایا, آج کتنا ماشاء اللہ کتنی خوبصورت گفتگو ہے. الطاف بھائی سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے, حسد نہیں کرے گی. یار اتنی اچھی کمپیئرنگ کر رہے ہیں, اتنا اچھا بول رہے ہیں کہ بھائی پڑھتے ہوں گے نا رات کو, اسٹڈی کرتے ہوں گے, آپ نے زندگی اسٹڈی کی ہوگی, جو آپ بھی سوالات آپ نے ریڈی کیے ہوں گے, آپ نے اس پہ ورکنگ کی ہوگی باقاعدہ, تو آپ بھی محنت کر لو, رش کرو. آپ ان کی زندگی پہ رش کرو, علی کی زندگی پہ رش کرو کہ یار علی نے کتنی محنت. آج کی یہ نشست جو ہے نا, یہ مجھے انٹرویو سے زیادہ ایک تربیتی نشست لگ رہی ہے. اور بڑے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے. بڑے لوگ جو جن کو ہم نام کے یا قد کے یا پیسوں میں بڑے نہیں,
جو رتبے پہ بڑے ہوتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں. وہ تربیت ہمیشہ ان کی زندگی اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے تربیت ہوتا ہے. اور آج کی نشست میں خود مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. حضرت آپ ایک سیاسی کم مذہبی جماعت کے سپریم لیڈر ہیں اور یقینی طور پر پاکستان سنی تحریک جو ہے اس کی ایک وائبرنٹ آواز ہے پاکستان میں سیاسی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو. آج کی سیاست تو اپنی جگہ, آج کا ہماری عوام بڑی پریشان ہے. شہر کراچی کی اگر بات کروں یقینی طور پر بڑی ڈومینیٹنگ ہے آپ کی پارٹی یہاں پر بھی, لیکن شہر کراچی کا حال جس طرح سے کہاں پہنچا ہوا ہے, عوام بلک رہی ہے. بجلی گیس پانی تو اب دور کی بات ہے, اب تو آسان راستے جو تھوڑے بہت تھے وہ بھی فنا کر دیے گئے ہیں. سر کہاں پہنچنے والا ہے کراچی کو, کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اس کے لیے ہم کراچی والوں کو بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب و سیاست کیسے آگے بڑھنا ہوگا؟ سر آپ نے یہ سوال اس کا جواب اتنا مشکل ہے. ویسے تو اگر سچائی سے دے تو ایک جملے کا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر جس کے دل میں خوف خدا ہو اور وہ اپنی زندگی کو نہ بدلے, خوف خدا ہو. رمضان دیکھیں یہ مہینہ ہے نا, یہ احساس بتا رہا ہے, بھوک بتا رہا ہے کہ پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے, پانی ہے یار پیاسا تو نہیں ہے, یار کسی کے گھر میں کوئی ضرورت تو نہیں ہے. میں اپنے لیے اچھا پسند کر رہا ہوں, دوسرے کے لیے. مسلمان نے سارے, اللہ تعالیٰ نے سارے اصول ہمیں بتا دیے, قرآن حکیم پڑھے تو سب کچھ. لیکن جو آج ہماری نفسا نفسی, ہمارے مفادات, ہم اپنی ذات تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کو برداشت ہمارے سے ختم ہو گیا. اس میں حکومت کا بہت بڑا کردار ہے. اگر آج آپ کراچی شہر کو صرف لے لیتے ہیں اگزامپل کے طور پہ نا, آپ یہاں کی اگر یہ این جی اوز نہ ہوں, آپ یقین مانیں روز آپ نا ٹرک کے اندر نا لاشیں اٹھا رہے ہوں. بے شک آج آپ نے غریب کو ختم کرنے کے لیے, آپ نے غربت ختم کرنے کے لیے آپ نے منصوبہ بنایا, غریب ختم کر دو غربت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر اس غریب کی بھوک ختم کر دے تو غربت بھی رہے گی اور ملک بھی ترقی کرے گا. دنیا کا اصول یہی ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا سب سے بڑا تھا ایمانداری, جو ہم میں ختم ہو گئی. افائے عہد وعدہ وہ ہم میں ختم ہو گئی. آج ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں. آج ہماری لیڈرشپ کو آج یقین مانے, میں AKF کے تحت ہم نا سستے بازار لگاتے ہیں, راشن بانٹتے ہیں. ابھی بھی بلکہ کل علی بھائی ٹیم آئی تھی, چیک کیا, ہم رمضان سے پہلے اور سیدوں کے راشن الگ رکھے اور ہم چیزوں کو کر کے ہم نے کہا یار پہلا روزہ, ایک خواہش تھی نا, میری ایک تنظیم کے میرے دوستوں کی خواہش تھی یار پہلا روزہ ہمارے سحری سے ہو, پہلا روزہ ہمارے راشن سے ہو, سب کچھ کریں. اب یہ سوچ ہم سب سوچ سکتے ہیں. یہ سوچنے کے لیے تو اچھا سوچنا, پازیٹیو سوچنا. آپ کے میمن ٹی وی کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے نا وہ پازیٹیو ہی, مطلب پازیٹیو سوچ ہے, مثبت سوچ ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی کامیابی کی پہلی منزل ہے. ہمیں یہ اگر ہماری سوچ مثبت ہو جائے کہ نہیں یار میں اتنا کھا رہا ہوں, چلو اگر میرا پڑوسی بھوکا ہے, یعنی کہ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں گوشت پکا ہے اور آپ اس میں ایک گلاس پانی اور ملا دیں تاکہ پڑوسی بھی کھا لے. کیا بات, یہ سوچ ہے, اتنا خیال ہے. یعنی کہ فتح مکہ ہو رہا ہے, اس مہینے ہم نے 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا, جا رہی ہے. میرے آقا کریم اونٹنی پہ تشریف فرمائے, آپ کا سر مبارک اتنا تھا کہ آپ کی داڑھی شریف جو اونٹ کی کوہان تھی اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی. یعنی کہ ایک فاتح, اس فاتح کو دیکھے کہ وہ گردن جھکی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج اتنا بڑا کام, اتنی بڑی شخصیت دنیا کے لیے رہبر, آئیڈل, اور ہم جن کو مکہ فتح کر کے جانے والے کی جو عاجزی دیکھیں. اور جو ایک اور چیز اس میں, ایک اور نقطہ, وہ یہ کہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں کتے کے پلے تھے وہ جو گھوم رہے تھے. جی بالکل. تو آپ نے کچھ صحابی کو بلایا اور کہا کہ دیکھ لینا کسی جانور کے, کسی سے ہمارے مطلب لشکر کے نیچے نہ آ جائیں گے. ایک جانور کے لیے اتنی سوچ ہے, ہم انسان کے لیے نہیں سوچ رہے. ہم جو ہے انسانوں کے صرف مسلک و مذہب کی بنا پر گلے کاٹتے رہے. کیا بات ہے. اور ہمارے ان لوگوں سے بھی درخواست ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے, ان سے کہ یار اب سستا کر دینا. آج کرسمس آتی ہے تو اب ہر لوگ 25% ڈسکاؤنٹ. آپ چلے جائیں پورے انگلینڈ یورپ, آپ نے وزٹ کیا ہوگا, میں نے دیکھا وہاں پہ ہم جاتے تھے اس دنوں میں جب لگے کہ چلو یہاں سے لیپ ٹاپ ایک سستا والا لے لیں گے, ایک کیمرہ سستا لے لیں گے. یہاں پتہ چل رہا ہے وہ یہ کیلے نہیں مل رہے دنیا میں, کھانے کی چیز فروٹ نہیں مل رہا. کیوں؟ آپ اس میں یار آج پروفٹ کما لو, ایک لینڈ کروزر تو مل ہی جائے گی نا اگلے رمضان کا. یہ نہیں سوچا کہ یہ ہم اگر اللہ کو راضی کر لیے تو اللہ کا مہمان ہے, میرا مہمان گھر کے اندر آ جائے, میں اسے منا کے بھیجتا ہوں کہ آج ہم اپنے مہمان کو, اللہ کے مہمان کو, جسے اللہ کہہ رہا ہے میرا مہینہ ہے, مانگو کیا مانگتے ہو,
طلب کرو, کیا طلب کرتے ہو؟ رزق طلب کرتے ہو, اچھی موت طلب کرتے ہو, یا اس کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے, لیکن میں مانگنے کے بجائے دنیا کے آگے, اور کہتے ہیں جو دنیا کا بھکاری بن جائے وہ میرا تو رب ایسا ہے, وہ آپ ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھو اس کو, وہ تو کہتے ہیں ایک مکھی کے برابر بھی آنسو آپ کا ٹپک جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے, اللہ مان جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پوزیٹیوٹی کی بات کی آپ نے, یہ اوپر سے آئے گی, جب تک کہ ہماری اشرافیہ جو ہے, آج ہی کی خبر ہے جو میں کہیں سن رہا تھا کہ ممبران اسمبلی کی 181% تنخواہ بڑھا دی گئی, جو پہلے 1,80,000 تھی یہ 5 لاکھ کچھ ہو گئی. تو کیا یہ ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے اتنے بڑے اخراجات کا؟ نہیں, آپ اور چیز بتاؤں, اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں آپ, پاکستان کے اندر سب کچھ فری ہے. اب میڈیکل فری, سفر فری, ٹورسٹ فری, عمرہ فری, یہ فری, سارے فری, ہوٹل کھانا فری ہے, پیٹرول فری. آپ یہ چیزیں ان کی مائنس کر دیں, صرف ان کی مائنس یہ چیزیں کر دیں, قسم خدا کی پیٹرول دیکھیں نیچے کہاں پہ آ جائے گا, مہنگائی دیکھیے کہاں پہ آ جائے گی. ان کا فری ہے, جو 1,000 لیٹر کا بھی پیٹرول تو ڈلوا سکتے ہیں, میں 300 روپے کا لیٹر کا پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا, یہ تو 5,000 لیٹر بھی تو ڈلوا سکتے ہیں. اللہ نے ان کو نوازا ہے, ان کے ڈرائیور, ان کے ہر چیز آپ کو سب اس پہ ہوتی ہے, ان کا وہ رینٹ بھی ہے, وہ سارا چیز. میں سمجھتا ہمارے اشرافیہ سب سے بڑی اس مہنگائی کی ذمہ دار, اس ملک میں بد امنی کی ذمہ دار, اس ملک کے امن کی خرابی کی ذمہ دار. آج آپ کا بلوچستان دیکھے بند پڑا ہے, آج آپ کا KPK دیکھے کہاں ہے. آج ابھی صرف اس 15 دن کے اندر کم سے کم 20 سے قریب ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہے, 20 کے قریب. آج ڈمپر مافیا روز ایک بچہ مار رہا ہے, روز 5 بچے مار رہا ہے. کوئی قید ہے, کوئی عدل ہے, کوئی انصاف ہے, کوئی سزا ہے, کوئی کسی کو آپ نے لٹکا دو ان کو سب کو. میں بتاؤں قسم خدا, آج شریعت کے مطابق اگر انصاف ہو جائے, عدل ہو جائے, تو آدھی سے زیادہ اسمبلی آپ کی لنگڑی لولی گھوم رہی ہوگی کہ ایک دفعہ میں ایک ہاتھ کٹے گا, دوسرے میں یہ ہاتھ کٹے گا, پھر پیر کٹے گا. آپ دیکھو لٹکا سعودی عرب کے اندر کر کے تو دیکھیں, جائیں وہاں جا کے دیکھیں, کوئی لوٹ مار کر کے دکھائے, کوئی غنڈہ گردی کر کے دکھائے. بھائی عزت ہے وہاں, آپ ایک تو دے رہے ہیں تو وہ بھی عزت نفس مجروح کرتے ہیں. ہم نے بانٹا, ہم نے تو, آپ نے کوئی تصویر نہیں دیکھی ہوگی, ہم نے تو رات کی تہنائی میں لوگوں کے گھروں کو پہنچایا جن کی ضرورت تھی, جو مستحق تھی, جو اوقات تھی ہماری. ہم تو اپنی اوقات میں رہ کے کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے وہ چڑیا کے ابھی اس کی وہی اپنی مثال بنا لیں کہ میں قطرے سے کہ آگ بجھ جائے گی, نہیں, ہم نے آپ کا حق ادا کیا, بارگاہ میں تو حاضر ہو جائے. کیا خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. پروگرام کی گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں, ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا, لیکن ایک سوال میں ضرور کر کے پھر اختتام کی طرف بڑھوں گا کہ میں زندہ مثال ہیں ہمارے سامنے, انجینئر بیٹھے ہیں. میں صرف برین ڈرین کی بات کروں گا. نوجوان بڑا مایوس ہو کے ملک سے باہر جا رہا ہے. آپ اس وقت مایوس ہو جاتے تو ہمیں ایک ایسا لیڈر نہیں ملتا. ایک انجینئر کے باہر جانا کوئی مشکل نہیں تھی آج سے کوئی 25-50 سال پہلے, لیکن آپ نے اس وقت بھی وطن کو ترجیح دی, اپنی پارٹی کے اس مقاصد نیک مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھے. آج کے ہمارے نوجوان کو کیا تسلی دینا چاہیں گے کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشیل اب بھی موجود ہے, ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. ویسے حضر یہ میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ویسے میں پچھتاتا ہوں کہ میں پاکستان میں نے کیوں آیا. میں جاپان میں رہتا, میری لائف, میری وائف, سب چیز ایوری تھنگ میری اوکے ہوتی, میرے پاس صحت ہوتی. آج لوگ قسم خدا کے اسپتالوں کے اندر ہیں, لیکن ان کو پہ دوا نہیں, خریدنے کے لیے دوائیں نہیں ہیں. ہزاروں لوگ نا بھوکے سوتے ہیں, ہزاروں لوگ کبھی سوچا ان کا کہ ان کے کھانے کو کون دے گا. یہ ریاست ہے جہاں فاروق اعظم کہہ رہے میں بد نصیب ہوں, وہ جو حکمرانی میں ہوتے ہوئے میرے دریا کے کنارے ایک جانور بکری کا ذکر ہے, بکری کا بچہ ہے نا, بکری کا بچہ مر جائے, اللہ اس کے لیے بھی مجھ سے پوچھے گا. کروڑوں لوگ یہاں, لوگ بھوکے سو رہے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ اغوا ہو رہے ہیں, بچے ڈمپروں کے نیچے جا رہے ہیں. مافیا 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 پورے پاکستان میں مافیا کی حکومت ہے چھائے ہوئے. ہمارے نہ بچوں کی نسل کا خیال, نہ ہمارے آنے والے بچوں کا خیال ہے کہ اس نسل کو بچائیں کیسے. یہ پاکستان ہم نے بڑی قربانی, لاکھوں قربانیوں سے حاصل کیا تھا, اس لیے کہ اللہ اور رسول کے نام پہ لیا تھا, اسی لیے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہم نے ایک فلاحی ریاست کے طور پہ لیا تھا. کیا ہم اسے فلاحی ریاست بنا سکے؟ پوچھیں لیڈروں سے, کون ہے اس لیڈروں کی, اس کی ذمہ داری کس کے پاس تھی, کنہوں نے اس کو اس نیچ پہ پہنچایا؟ کیا ان کو کسی کو ایک کو سزا ہوئی؟
جنہوں نے اس ملک کو توڑا, جنہوں نے ملک میں سازشیں کی, آج ان کو کسی کو کوئی ایک سزا عدل ہے؟ 10 سال کی سزا ہو جائے اور 1 دن کے اندر عدالت معاف کر دیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سوچے, یہ میرا تو دل ہے, مجھے نہ مرنے سے ڈر لگتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو رب سے ڈرتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا, جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ رب سے نہیں ڈرتا. موت کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب ہم ایسے حالات, یقینی طور پہ شاید ہم تو راہ گزرتے ہوئے حالات دیکھتے ہیں, اور آپ جیسے ہم رتبہ شخصیات جو ہے ان کا تو آنا جانا ہی انہی لوگوں کے ساتھ ہے, اٹھنا بیٹھنا ہی اسی عوام کے ساتھ ہے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ بعد از رمضان جو ہے ایک طویل نشست جو ہے حضرت سید اعجاز قادری صاحب کے ساتھ ہو. اس پہ ہم ایک شعبے کو انشاءاللہ اتنی دسترس ایک شعبے پر کہ شاید وقت گزرتا رہے لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی. حضرت فائنلی جس قسم کی ترقی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, الحمدللہ دی میمن ٹی وی اور علی گوڈل پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنی اس ترقی کو سمیٹتا ہوا آگے جائے. آپ نے آغاز میں کہا کہ بڑی کوششیں ہماری شامل ہیں, علی گوڈل بھی دی میمن ٹی وی کے لیے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں کہ دین کے لیے بھی اور دنیاوی ماحول میں بھی نوجوانوں کے ساتھ. تو ہماری ان کوششوں کو انجینئر سید اعجاز قادری صاحب کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 200 نمبر اگر دیں کیا تو بات اس میں وہ نہیں ہوگی. اس میں سب سے بڑی برکت اخلاص کی, نیت کی ہے. دین کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ہر عمل کا جب اخلاص ہے کہ یار میں جو سب کو کمیونٹی کو جوڑنا ہے, یکجہتی پیدا کرنی ہے, تو پھر رب کی رضا بھی شامل ہے. رب کی رضا جب شامل ہوتی ہے تو پھر انسان ہوا میں ہوتا ہے, پھر ترقیاں ہوتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے نا. کہتا ہے اللہ نے کہا مجھے تلاش کرنا ہے نا مخلوق خدا میں کرو. یہ مخلوق خدا میں تلاش کرتے ہیں, یہ کہیں اور امریکہ اور IMF کے پاس نہیں جا رہے ہوتے. آج یہ میمن ٹی وی جو ہے, اس کی کاوشیں, اس کی کوششیں, یہ پورا ٹیم ورک ہے. ایک بچہ ساتھ اپنا حصہ اپنی رول پلے کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری زندگی کا, اگر ہم اپنا مشن اور مقصد بنا لیں کہ اس قوم کو اکٹھا کرنا ہے, اس ملک کی یکجہتی کے لیے کام کرنا ہے, اخلاق اپنے اعلیٰ رکھنے, کردار اپنے اعلیٰ رکھنے, تو پھر میمن ٹی وی ہزاروں لوگ حاضر دوست یہاں میں نے دیکھا ہے, ہر طرح کے سماجی, علمی, مذہبی شخصیات یہاں آتی ہیں اور سب دعائیں لیتی ہیں. میرے خیال ہے کسی کے دل میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہوتا ہوگا. یہ اخلاص کی برکت. جزاک اللہ خیر. اپنے کردار کی بلندی کو سنبھال کے رکھنا ہے اور اپنے کردار کو بہتر کرتے لے جائیں. کریکٹر ہی وہ چیز ہوگی جو آپ کو اور آگے تک لے جائے گا, نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. پروگرام کا وقت, ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر حضرت آپ کا شکریہ, آپ کی محبتوں کو, پیار کا بہت شکریہ. اور اب اختتام ہمارے ایک انتہائی بابرکت کلام کے ساتھ. ہمارے ساتھ ممتاز نعت گو شاعر جناب شکیل مدنی صاحب موجود ہیں. حضرت ایک کلام عطا ہو جائے. سوز دل چاہیے سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. سوز دل ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. کیوں
کیونکہ ان کے دربار میں، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، ان کے دربار میں، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے۔ اقبال عظیم فرماتے ہیں گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے، سوز دل چاہیے، مدحتیں شاہ کونوں مکاں کے لیے، صرف لفظوں بیاں کا سہارا نہ لو، کیونکہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے، نظر چاہیے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، میں کیا بتاؤں عظمت
رحمتیں میرے نبی کی دوستو، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، وہ فکر و فن کی روشنی، کمال علم و آگہی، وہ نور حق، وہ رحمت تمام ہے، تمام ہے، چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو، سنو شہ امم کا یہ پیام ہے، پیام ہے، دیا ہے جو رسول نے ہمیں طریق زندگی، دیا ہے جو رسول نے ہمیں طریق زندگی، ایک کم و آشتی کا وہ نظام ہے، نظام ہے، نظام ہے، نظام ہے، شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، خدائے لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے۔ مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے